میں علامہ محمد احمد برکاتی صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ ہمیں کچھ ایسے واقعات یا ارشادات سے نوازیں جو اکابر اولیاء نے، جنہوں نے چلہ کشی کی یا چلہ کشی کروائی، اور اس کے دوران جو مکاشفے ہوئے یا جو نتائج اور ثمرات انہوں نے محسوس کیے، اس پر بات کی ہے۔ جی، اس حوالے سے اگر ہم غور کریں تو یہ ایک سلسلہ قدیم ہے کہ ایک چلہ کشی جو ہے وہ کرتے ہوئے کیا کیا فوائد و ثمرات ہیں، وہ تو زیادہ تر وہ دینے والا جانے یا لینے والے جانے، لیکن امت کے سامنے جتنا بیان کر دیا یا امت کو جس قدر انہوں نے فوائد دے دیے، وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان چلوں کا ایک معمولی ثمر ہوتا ہے، باقی اسمار جو ہے بہت خوب، بہت خوب۔ پھر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو چلہ کشی ہوتی ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ حضور کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، لیکن جو ان کی حضوری تھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلسل حضوری وہی تھی جس کو ہم اپنی زبان میں چلہ کشی کہتے ہیں، اور اس کے فوائد آپ کو کیا حاصل ہوئے ہیں۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے دو قسم کے علم حاصل کیے، ایک وہ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور دوسری وہ چیزیں ہم نے حاصل کر لی ہیں کہ اگر آپ کو بتائیں تو آپ وہ گردن کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ آپ لوگ ہماری گردنیں کاٹ دو۔ حضور والا یہ ایسی حدیث مبارکہ ہے کہ سن کے جب بھی سنی جاتی ہے بدن کانپتا ہے، یعنی وہ اپنے اندر ضبط بھی رکھتے تھے، جو ملا ہے اس کو اپنے اندر محفوظ بھی رکھا ہے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہر بندہ اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے وہ جوہر پارے کھول دیے جائیں۔ تو یہ ان کے فوائد تھے جو حضور علیہ السلام، اور یہ کیسے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، جو اللہ نے حکم دیا حضور کو کہ آپ جب نکلیں تو کچھ دیر کے لیے رک جائیں ان لوگوں کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے در دولت کے باہر، یریدون وجہہ، وہ اس وجہ سے بیٹھے ہیں صرف خدا کے مکھڑے کی طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ چلہ کشی کی انتہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو بھی ان پہ خصوصی کرم نوازی اور توجہ کرنے کا اور متعین کر دیا مقصد، یعنی خوشنودی خدا، خوشنودی خدا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں الخیرات الاحسان کے اندر امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا چلہ یہ تھا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سلیمان بن ترخان رضی اللہ عنہ، جن کو امام محمد بن سعد نے طبقات ابن سعد میں حافظ قرار دیا ہے، وہ حافظ الحدیث، جی حافظ الحدیث تھے، اور آپ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے شاگرد، ماشاءاللہ، اور حضرت سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ اور اس قسم کے لوگوں کے آپ استاد تھے۔ تو یہ وہ ہیں، انہوں نے بھی، امام ابو نعیم نے لکھا ہے حلیۃ الاولیاء کے اندر کہ آپ نے بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز مسلسل 40 سال ادا کی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ، یہ امام اعظم کے شاگرد تھے اور بہت سے مشاہیر کے یہ استاد بھی تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری سے جب یہ بیعت ہوئے ہیں تو اس وقت انہوں نے پہلے 40 دن کا مجاہدہ کیا، پھر انہوں نے آپ کی بیعت میں اپنے آپ کو شامل کیا، اور حضرت حسن بصری نے پھر ان پہ وہ علوم و معارف پھیلا دیے، اور اس کے بعد جب انہوں نے بھی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا۔ آج لوگ اعتراض کرتے یہ کیسے بھئی اگر عام ہوتا تو تم لوگ بھی کر چکے ہوتے، ان کے کچھ تو کام تھے نا جو آج بھی دنیا کو یاد رکھوائے جا رہے ہیں اور ان پہ عمل کروانے کی طرف توجہ دلائی جا رہی۔ آپ نے عرض کیا تھا یہ مشہور واقعہ وہ انہی کا عبد الواحد بن زید کا، کہ انہوں نے یہ چلہ کشی کے بعد عرض کی تھی یا اللہ جنت میں میری ہم نشین کون ہوگی وہ مجھے دکھا دی جائے، تو پھر رہنمائی کی کہ فلاں دیہات کے اندر فلاں جگہ پر ایک اس طرح کی عورت ہے جو حبشیہ ہے اور حالات اس کے یہ ہے، وہ جنت میں تمہاری ہم نشین ہوگی۔ تو جب یہ وہاں پر پہنچے تو دیکھے عجیب حالت، وہ وہاں پہ نوافل ادا کر رہی ہیں اور ان کی بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انہوں نے ان کو دیکھتے ہی پھر سلام بلایا تو کہنے لگے آپ مجھے کیسے جانتی؟ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا ان الارواح جنود مجندۃ، روحیں جو ہے وہ لشکروں میں تھی، وہاں پر تمہاری اور میری اس وقت شناسائی ہوئی، روحوں کی تعارف ہے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ان سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو 5 مہینے بغداد شریف میں گزارے، اور اس میں سے خصوصاً 57 راتیں وہ چلہ کشی آپ نے حضور غوث پاک کے ساتھ کی، جو ماموں اور بھانجا آمنے سامنے تھے، اور دینے والے نے کیا فیض دیا اور لینے والے نے کیا لیا، بس اتنا ہوا کہ حکم ہوا کہ جاؤ اب مدینہ منورہ آقا کریم علیہ السلام سے مہر لگوا کے، اور پھر وہاں سے آپ آئے ہیں، حضور نے ہندوستان میں آپ کی ڈیوٹی لگائی، پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں آپ نے چلہ لگایا، اور مشہور وہ آپ کا شعر جو آج بھی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما،
یہ آپ کا شعر، اور علامہ اقبال نے یہی کہا تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف، سید حجویر مخدوم امم مرکد اورا پیر سنجر را حرم، یہ آپ کے لیے وہ اب بھی نشان موجود ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو چلہ کشیاں کی ہیں وہ اچ شریف کے اندر جا کر آپ نے کی، اور پھر بورے والا کے قریب ایک مقام ہے وہاں آپ نے کی۔ اور پھر ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا، حضرت بہاول شیر قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے نام کا یہ چبرجی سے لیٹن روڈ کی طرف جائیں تو رستے میں روڈ ہے، وہ انہی کے نام پہ بہاول شیر روڈ، جو یہ ان کے نام پہ قادری بزرگ ہیں جی، بہت عظیم بزرگ تھے اور قدیم بزرگ، اور ان کی عمر 250 سال سے اوپر ہوئی ہے۔ حجرہ شاہ مقیم کے اندر جو آپ کا مزار پر انوار ہے، جب اکبر بادشاہ کے دور میں بنگالہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو بڑی دعائیں کی گئی، آخر کسی نے رہنمائی کروائی کہ آپ اس وقت جو جیلنگ کا پہاڑی سلسلہ تھا اس میں غار میں چلہ کشی کر رہے تھے، آپ سے عرض کیا گیا تو آپ نے پھر ایک تعویذ دیا، اسی چلہ کے دوران فرمایا جا کے یہ تیر پھینکنا اس قلعہ کی طرف اور ساتھ میں پڑھنا دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر، یہ جملے انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے بولے تو اللہ تعالیٰ نے اکبر بادشاہ کو وہاں پر کامیابی عطا کر دی۔ تو بزرگوں نے جو چلے کیے اس پہ بے شمار چیزیں بیان کی جا سکتی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور چلہ شریف، حضرت بلال حبشی کے مزار پر حضور کا دیدار نصیب ہو گیا، حضرت بایزید بستامی کے مزار پر آپ فرماتے ایک میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، وہاں جا کے میں نے چلہ کیا تو میرا وہ مسئلہ حل ہوا۔ تو حضور اس میں عرض یہ ہے کہ بزرگان دین نے جتنے چلے کیے ہیں ان کے فوائد، ثمرات اور ان کے خوبصورت نتائج جو ہے وہ امت کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور توجہ دلاتے ہیں کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی بہترین عملی تفسیر یہی ہے کہ آپ جب دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ گے تو پھر اللہ کی طرف پوری للہیت کے ساتھ جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے بھی وہ آپ کے اوپر انوار و تجلیات کے چشمے ابل پڑیں گے کہ پھر پوری دنیا آپ سے ہمیشہ کے لیے رہنمائی حاصل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت باتیں آپ نے فرمائیں۔